العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ پیچھے آپ نے طلاق کے مسائل پڑھے اور عدت کا مسئلہ پڑھا، اور طلاق ہمیشہ میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے، ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر بعض دفعہ جب طلاق ہوتی ہے تو بیوی کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یا بعض دفعہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا ہوتا ہے، تو بچے کی پرورش کا مسئلہ ہوتا ہے، اسے دودھ کس نے پلانا ہے، سنبھالنا کس نے ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے انتہائی آسان اور بالکل اعتدال پر قانون بیان کیا ہے تاکہ بچے کی زندگی ضائع نہ ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین کتنے؟ پورے 2 سال۔ لمن ارادہ، یہ حکم ان کے لیے ہے جو ارادہ رکھتے ہیں یتم الرضاعہ، کہ رضاعت کی مدت مکمل کریں، یعنی 2 سال مکمل پلانا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ یہ اگر اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں دوبارہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے تو 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور والد کے اوپر، یعنی جس کے لیے وہ بچہ جنا گیا ہے، ان عورتوں کا رزق یعنی کھانا پینا اور ان کا لباس دستور کے موافق والد کے لیے، یعنی جو بچے کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ یہاں اشارہ کر دیا، یہاں والد کا لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں مولود لہو یعنی جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، یعنی اصل وارث تو ہے، تیری وجہ سے یہ پکارا جائے گا اور نسب بھی باپ کی وجہ سے چلے گا۔ تو اللہ کریم نے وہ لفظ استعمال کیا تاکہ والد اپنے بچے کے خرچے کو بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ اس کے لیے جنا گیا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں بلا عذر بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے، یا ناراضگی ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے تو ماں اور والد اس کا درمیانے طبقے کا یا غریب کا ہے تو وہ اعلیٰ خرچے کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ جس طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اسی مناسبت سے اس سے کپڑے بھی لیے جائیں گے اور اس سے خرچہ پانی بھی لیا جائے گا۔ اگر اعلیٰ درجے کا امیر ترین ہے تو امیر ترین کے لحاظ سے اس سے خرچہ پانی لیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا والدہ کو بھی بے جا تنگ نہ کیا جائے، جب وہ دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کا آخر لاقتی جگر ہے، تو اسے تنگ کرنے کے لیے اسے بچہ نہ لیں اور کسی اور کے حوالے نہ کریں، بلکہ وہ اگر دودھ پلانا چاہتی ہے تو اسی کے پاس رہے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ کون سے مسئلے بیان ہو رہے ہیں؟ جب طلاق ہو جاتی ہے، جب کیا ہو جاتی ہے؟ انتہائی عروج پر لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ بچے چھین لیے جاتے ہیں عورتوں سے، مارا جاتا ہے، یا پھر والد کو نہیں ملنے دیا جاتا، یعنی افراط تفریط کا شکار ہے، اور بچوں کو ایک سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ والد کو تکلیف دینا چاہیے نہ والدہ کو تکلیف دینی چاہیے۔ وَلِلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، والد فوت ہو گیا اور بچے کا خرچہ کون دے گا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو ورثاء ہیں، جن نے اس کے ترکے کا مالک بننا تھا، حصے دار تھے، اب وہ کیا مال ہو وارث بن سکتے ہیں؟ اگر ضرورت ہو خرچ نہیں کر سکتے، وہ خرچ بھی کریں گے۔ اس لیے جو ورثاء بنتے ہیں، اگر جس کا ورثاء بن رہے ہیں وہ اگر غریب ترین ہے تو اس کی زندگی میں بھی اس کا خرچہ کن کے ذمہ ہے؟ ان کے ذمہ ہے جو وارث بننے والے، اس کی زندگی کے اندر بھی اس کا کیا ہے؟ انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اسی طرح وہ خرچہ وارث پر آئے گا اس جیسا۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، اگر وہ دونوں میاں بیوی ارادہ کرتے ہیں دودھ چھڑانے کا آپس میں صلح سے، آپس میں مشورے سے 2 سال سے پہلے، فلا جناح علیہما، ان کے اوپر کوئی گناہ
2 سال سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ کسی اور سے دودھ پلایا جائے اور دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر، تو اللہ کریم فرماتے ہیں پلا لو، یعنی کسی اور عورت کا دودھ اسے پلا لو، ماں کا نہیں ہے یا کوئی عذر ہے یا وہ نہیں پلانا چاہتی تو کسی دوسرے سے پلایا جائے گا، لیکن جو طے شدہ معاوضہ ہوگا وہ انہیں کیا ہے دینا ہوگا، جو اس کا معاوضہ اجرت مزدوری اس کی طے ہوئی ہے وہ اسے کیا ہے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر والدہ سے طے ہو چکی ہے اور بعد میں دودھ ختم ہو گیا، اب دوسرے کو پلانا چاہتے ہیں تو جو اس سے طے ہوا تھا وہ بھی اسے دینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک تمہارے اعمال کو اللہ کریم کیا ہے دیکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب بہت سارے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ کریم آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بعض دفعہ ایک بندہ آیت پر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، ظاہراً اسے سمجھایا جو آیت میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں آیا ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو پھر کوئی ایسا ہیلا بہانہ تعویل پیش کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ بھی عقیدہ رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔